ڈاکٹر صاحب ایک اور جو چیز ہے، اور پھر ذرا میں تھوڑا سا ہارڈ کور سیکیورٹی کی طرف بھی آؤں گا، جو امریکہ میں اب ٹرمپ صاحب کے آنے کے بعد جو پاکستانی ڈایاسپورا ہے، اور پاکستانی ڈایاسپورا کے حوالے سے آپ نے ایک کتاب بھی جو ہے وہ تحریر کی ہے، اس کو جو اس وقت جو ٹرینڈز نظر آ رہے ہیں اس میں آپ کیسے دیکھ رہے ہیں کہ اس ڈایاسپورا کی کیا کنٹریبیوشن ہوگی، یا whether they will actually come under pressure؟ نہیں، اس وقت تو وہ سہمے میں، وہ کہ ہم سہمے میں کیونکہ میں بھی اس ڈایاسپورا کا حصہ ہوں۔ اس وقت جو نہ صرف پاکستانی بلکہ مسلمان بالخصوص، لیکن امیگرنٹ کمیونٹیز بالعموم، کوئی بھی مائنورٹی کمیونٹی، چاہے وہ سیاہ فام ہو، چاہے وہ لیٹن امریکن ہو، وہ سہمے ہوئے ہیں، کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ کا جو ریٹرک ہے وہ ایک الٹرا نیشنلسٹ ریٹرک ہے، جو ایکسکلوژن کا ریٹرک ہے، تو اس کی وجہ سے ایک ڈر ہے۔ یقیناً اس کے ساتھ کچھ کوششیں ہوتی ہیں اپنی پوزیشن کو چینج کر لینے کی، یا یہ امید رکھ لینے کی کہ ان کی پوزیشن چینج ہو جائے گی کچھ نہ کچھ، یا یہ سوچ لینے کی کہ ہاں کچھ ہوگا لیکن میرے ساتھ نہیں ہوگا، اگر سختی ہوگی تو اس ساتھ والے پہ ہوگی، میں بچ جاؤں گا۔ تو وہ تمام کیفیت ہیں، لیکن ایک طرح سے اس وقت وہ ہولڈنگ پیٹرن میں ہے، جہاز کی طرح ویٹنگ پیٹرن میں ہے کہ 20 جنوری جب وہ اپنی صدارت سنبھالتے ہیں تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے۔ مثلا جو ذکر ہے مسلم رجسٹری کا، وہ بنتی ہے کہ نہیں بنتی، وہ جو کہتے ہیں کہ جو ملک میں جن ممالک وہ این سی ایس پروگرام تو ایک زمانے میں تھا جس کو اوباما صاحب کے دور میں جو ہے وہ ختم کیا گیا۔ جی، اوباما صاحب نے بالکل آخر میں آ کے ختم کیا، اور ٹرمپ صاحب نے ابھی سے یہ کہہ دیا ہے کہ نہ صرف میں اس کو واپس ری اگنائٹ کروں گا لیکن اب میں اس کو اور بڑھا دوں گا۔ پھر وہ بات کرتے ہیں کہ ہم کچھ ممالک جو ہیں جہاں سے ٹیررزم جو ہے وہ ایکسپورٹ ہوتا ہے ان کے مطابق، ان کے لیے جو اسکروٹنی ہے اس کو اور زیادہ بڑھا دیں گے۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہیں اس وقت اس ہولڈنگ پیٹرن میں اس نوعیت سے ہیں کہ اس کا کیا بنے گا۔ لیکن میرے خیال میں ہم پبلکلی جو مرضی کہیں، لیکن انڈیویجولی سہمے ہوئے ہیں، اور سب سے زیادہ جو سہمے ہوئے ہیں وہ جو نئی جنریشن ہے، جو اس وقت بچے ہیں ان لوگوں کے جو اسکولوں میں ہیں یا کالج سٹارٹ کر رہے ہیں یا بالکل اسکول سٹارٹ کر رہے ہیں، ان کی طرف سے جو ایک ریٹرک آ گئی ہے ایکسکلوژن کی، اس سے میرے خیال میں ایک بہت ایک نیگیٹو کیفیت ہے جو کم از کم میں نے پچھلے 25 سال میں امریکہ میں نہیں دیکھی۔ اچھا، اب تھوڑے سی بات کر لیتے ہیں جو ٹرینڈز ہیں ہارڈ کور سیکیورٹی کے حوالے سے۔ اس کے اندر یہ چیزیں بھی ظاہر ہے آ جاتی ہیں کہ اگر مثال کے طور پہ یہ رجسٹری کا معاملہ ہوتا ہے، اگر جو نان وائٹس جو ہیں ان کے خلاف جو ہے وہ کسی قسم کی کارروائی ہوتی ہے، پھر اس کا ایک رد عمل بھی آ سکتا ہے، اس کا اثر بھی ایک ہارڈ کور سیکیورٹی پہ پڑ سکتا ہے۔ لیکن اس سے قطع نظر جو اس وقت جو تین جو ہے وہ نظر آ رہے ہیں پولز، آئی وڈ سے فار وانٹ آف اے بیٹر ورڈ، کہ جس میں امریکہ ہے، جس میں چین جو ہے وہ ایک ابھرتی ہوئی طاقت ہے، اور روس جو ہے وہ بھی اپنے آپ کو پار کو پروجیکٹ کر رہا ہے۔ اس کا جو ہے وہ ویسٹ میں بھی نیئر ابراڈ ہے، اس کا ساؤتھ میں بھی نیئر ابراڈ ہے، اور روس اور چین کے آپس میں ایک اسٹریٹجک پارٹنرشپ بھی ڈیولپ ہو رہی ہے۔ اس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں کہ براڈلی 2017 اور بیانڈ دیٹ آپ کو کس قسم کی جو ہے وہ کس قسم کے اتحاد نظر آ رہے ہیں؟ ہم نے جو بالکل شروع میں بات کی تھی کہ ہر سال ایک ہی طرح ختم ہوتا ہے، تو اس سے اگر میں ایک اس میں کیویٹ ڈالوں کہ ایک طریقے سے 2016 جو تھا وہ بہت مختلف سال تھا پچھلے کئی سالوں سے، اس لیے نہیں کہ حالات جو تھے، جو ایونٹس تھے وہ بہت زیادہ مختلف تھے، لیکن جو ایونٹس کی کانفلوئنس تھی، ان کا جو ساتھ آنا تھا وہ ایک طرح سے مختلف نظر آتا تھا۔ اور میری نظر میں یہ وہ سال ہو سکتا ہے، دیکھیں سال جو ہے وہ ایک آربیٹری چیز ہے، ہم نے وقت کو ناپنا ہے تو ہم نے سال بنا دیا، وہ ایسا تو نہیں ہے کہ 0 میٹر ہو جاتا ہے 1 جنوری کو، لیکن ٹو دی ایکسٹینٹ یہ ٹائم کا پیمانہ ہے۔ اس میں بہت سی چیزوں کی ایک ایسی کانفلوئنس ہوئی کہ میرے خیال میں کہ جیو پولیٹیکل جیو اسٹریٹجک نقشہ ہے دنیا کا، وہ اگر تبدیل نہیں ہوا تو وہ فلکس میں ہے۔ اور کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے سوال کا میرے پاس جواب نہیں ہے، کیونکہ اس وقت جو ہے آپ سمجھیں کہ وہ تمام کے تمام جو چیز ہے اس کو ہوا میں پھینک دیا گیا ہے، اور اس وقت یہ تعین نہیں ہو سکتا کہ کون سا مہرہ جو ہے وہ کس جگہ آ کے بیٹھے گا۔ اور جو تینوں آپ نے ملکوں کا نام لیا، وہ تینوں اس وقت ایمنس فلکس میں ہیں، اور جہاں تک ایک دوسرے سے ان کی بات چیت بھی ہے، تو ایک وہ ایک جس کو مین لو کہتے ہیں، وہ پیوٹن اور ٹرمپ صاحب کی ٹویٹس پہ چلتا ہے
کہ دونوں ایک دوسرے کی تعریفیں کرتے نہیں تھکتے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ گرینڈ الائنس یقیناً بن جائے۔ دوسری طرف ہمیں نظر آتا ہے کہ چین اور رشیا جو ہے وہ کئی چیزوں پہ، اب تو سی پیک کا بھی حوالے سے بات ہوتی ہے کہ شاید کوئی سانجھے داری ہو، لیکن میرے خیال میں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اسٹریٹجک شفٹ ایسا ہی ہو۔ اس تمام کا میرے خیال میں مقصد یہ ہے کہ جو فلکس والی سچویشن ہے، انسرٹنٹی والی سچویشن ہے، اس میں یہ تین، اور آپ نے بالکل درست جو تین آئیڈینٹیفائی کیے ہیں، وہ اپنے آپ کو پوزیشن کر رہے ہیں، اور میرے خیال میں ایک دوسرے کو انہوں نے سگنل یہ دے دیا ہے کہ ہم اب ایک اسٹریٹجک کانفلکٹ، چاہے وہ آرمڈ کانفلکٹ نہ ہو، کہ زون میں ہیں ویئر گلوز آر آف، اور ہم تینوں کوشش کریں گے کہ ہم ایز مچ آف دس ورلڈ کو ہتھیا سکیں۔ ان اے وے آپ کہہ سکتے ہیں، کچھ لوگ یقیناً کہتے ہیں کہ ٹرمپ کی جو آمد ہے وہ شاید امریکن ڈکلائن کی نشاندہی ہو، اس لیے نہیں کہ ان کی پالیسیز کی وجہ سے ڈکلائن ہو، لیکن اس کی ایک علامت ہے۔ جو آپ پیوٹن میں دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک ریوائول آف سوویٹ پالیٹکس ہے، اور سوویٹ میں اس لیے یوز کر رہا ہوں نام رشین کے بجائے، کہ ایک تو پیوٹن صاحب کی اپنی جو ہسٹری ہے، ہی برنگز اے سرٹن ورلڈ ویو، اور اس کو انہوں نے اپلائی کیا، اور وہ کرائمیا، اب وہ لگتا ہے ایک چھوٹا سا انسیڈنٹ تھا، لیکن وہ ایک بہت بڑی چیز تھی کہ ایک واپس ایک پالیٹکس کی طرف آئے۔ اگر آپ سی پیک کے حوالے سے دیکھیں تو جیسے ہم نے پہلے بھی بات کی ہے، وہ سی پیک کوئی پاکستان چائنا کا نہیں ہے خالی ایک پروجیکٹ، وہ ایک بہت گرینڈ ایمبیشن جو ہے ون بیلٹ ون روڈ کی، جو چائنیز ایمبیشن ہے، اس کا حصہ ہے۔ ایک چوتھا پلیئر ہے جو ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے، اور شاید ہماری باعث جو بھی ہو سو ہو، لیکن وہ پلیئر اس گیم میں کھیلنا ضرور چاہتا ہے، اور یہ تینوں جو پلیئرز ہیں، چائنا، رشیا، امریکہ، وہ اس پلیئر کی اہمیت کو ضرور سمجھتے ہیں، لیکن ابھی تک شاید یہ تعین نہیں کر سکے کہ وہ چوتھا پلیئر ہے یا 3.5 نمبر پہ، اور وہ پلیئر ہے انڈیا۔ انڈیا جو ہے وہ 1 بلین سے زیادہ لوگوں کا ملک ہے، ایک فاسٹ گروئنگ میسو اکانومی، اور اس کا بھی ایک بہت بڑا رول ہوگا اس نئے نقشے میں۔ تو میرے خیال میں وی آر ریئلی، میرے خیال میں جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے، شاید لاسٹ ٹائم آئی فیلٹ لائک دس واز جب برلن وال گری تھی، اور یہ شاید اسی کا تسلسل ہے کہ اس کے بعد سے ہم اس کیفیت میں تھے کہ وی وانٹ ریئلی شور کہ نیا ورلڈ آرڈر کیا ہے۔ یہ ہمیں پتہ لگ گیا کہ جو ایک پرانا تھا کہ جی سوویت یونین ہے اور امریکہ ہے، وہ تو چلا گیا، لیکن اس کے اندر ایک جو برلن وال کی جو فال تھی اس میں ایک پازیٹیوٹی تھی۔ اب جو ہمیں نظر آ رہا ہے اس کے اندر نیگیٹیوٹیز جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں۔ وڈ یو اگری ود دیٹ؟ I do agree with that. میرے خیال میں نیگیٹیوٹی بہت زیادہ ہے ہمارے جیسے لوگوں کے لیے اور ہمارے جیسے ملکوں کے لیے خصوصاً ہے، لیکن ان ملکوں میں بھی انسرٹنٹی کی جو نیگیٹیوٹی ہے اور جو خوف ہے اس کی وجہ سے وہ زیادہ ہے۔ اور ایک اور جو چیز ہے جس کا عموماً ذکر ہوتا ہے، جو میرے خیال میں اس میں پلے کرتی ہے، وہ بریکسٹ جو ووٹ ہوا برطانیہ میں، اور اس کے بعد ہم نے یورپ میں ایک لہر دیکھی کہ جو EU کی ایکسپیریمنٹ ہے وہ ختم نہیں ہوئی، اٹس ناٹ ڈیڈ and it may not die, but it isn't what it used to be. وہ جو اس کا رومانس تھا وہ ہٹنا شروع ہو گیا۔ تو اگر آپ اس کو بھی دیکھیں کہ جو میجر فورسز تھیں جنہوں نے دنیا کو ڈیفائن کیا ہوا تھا، ایک وہ جو آپٹمزم آیا برلن وال کے گرنے کے بعد، دوسرا جو اکنامک جو گلوبلائزیشن کے ساتھ اکانومی جو تھی وہ اسٹریٹجکلی سب سے اہم چیز ہو گئی، اور تیسری یہ جو EU قسم کی ایکسپیریمنٹ سے کہ جی دنیا جو ہے مل کے کام کر سکتی ہے، وہ تمام ہلکی ہلکی کرمبل ہو رہی ہیں، اور دیٹ از گوئنگ ٹو ڈیفائن دا سیکورٹی کنورسیشن۔ اچھا، اس میں ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ ایک حوالے سے جو یورپین یونین کا تجربہ ہے وہ ایسا محسوس ہوتا ہے، ظاہر ہے کانٹ ڈنٹ نو اباؤٹ دس، لیکن اس کا جو وہ پرپیچول پیس کا جو مضمون ہے اور اس کے اندر جو اس نے جو بات کی ہے اس کے حوالے سے ایک جو اشتراک کی وہ بات کرتا ہے، وہ ہمیں یورپین یونین میں جو ہے وہ نظر آیا۔ لیکن آپ سمجھتے ہیں، جسے میں نے کہا، میں نے 2014 میں ایک مضمون تحریر کیا تھا، اس کا عنوان تھا perpetual conflict، and I must say کہ وہ I was playing on that Kantian sort of perpetual peace theme، کہ اب ہم perpetual conflict کی طرف جا رہے ہیں کہ جس میں بین الریاستی جو conflicts ہیں وہ بھی، غیر ریاستی اور ریاستی conflicts بھی ہوں گے، غیر ریاستی اور غیر ریاستی کانفلکٹس بھی ہوں گے، اور جو فزیکل جو ورلڈ میں جو لڑائی ہے اس کے علاوہ جو ورچوئل ورلڈ میں جو لڑائی ہے وہ خواہ سوشل میڈیا کے ذریعے ہو،
خواہ وہ سائبر اٹیکس کے ذریعے ہو. سو دس از اس میں اگر سیناریو بلڈنگ کریں تو بہت ساری جو ہے وہ پیچیدگی ہمارے سامنے آتی ہے، اور بہت ساری جو ہے وہ بے یقینی جو ہے اس کا بھی ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے. بالکل بالکل. اور وہ جو سیناریو میں آپ شروع کرتے ہیں نا ایک بیس لائن سے، تو اس سال نے یہ کیا کہ بیس لائن کو درم برہم کر دیا. اب ہمارے پاس بیس لائن نہیں ہے کہ ہم کہاں سے شروع کریں، ہم پری بریکسٹ بیس لائن سے شروع کریں یا پوسٹ ٹرمپ بیس لائن سے شروع کریں، کیونکہ دونوں جو ہیں وہ مشکل ہو گئے. آپ نے کانٹ کا ذکر کیا، میں جیسے آپ نے ذکر کیا تو مجھے ایک اور خیال آیا. ایک دوست ہیں ہمارے فرانسس فوکویاما، جنہوں نے بڑے دبنگ طریقے سے کہا جی ہسٹری ختم ہوگی، اینڈ آف ہسٹری. تو دیٹ واز another آف دوز آئیڈیاز کہ جی اب ایک ہی چیز تھی جو ہسٹری کو پروپیل کر رہی تھی اور وہ نکل گئی ہے. اور ان سے بات کریں تو وہ کہتے ہیں کہ دس واز ناٹ اے اسٹیٹمنٹ آف پریڈکشن، اٹ واز اے کنسپچل فریم ورک آف واٹ مائٹ ہیپن. لیکن وہ والا تو ایک طرف ہو گیا کہ اینڈ آف ہسٹری کیا، ہسٹری تو آج کل اوور ڈوز پہ ہے، ہسٹری تو آج کل جو ہے وہ اوور ڈرائیو پہ ہے. دوسری طرف سیم ہنٹنگٹن، جن کی جو پہلے مضمون آیا اور پھر کتاب آئی کلیش آف سیولائزیشن، اور اس پہ میرے جیسے لوگوں کو اعتراض بھی ہوا کہ جی آپ ایک طرح سے انکریج کر رہے ہیں. لیکن اگر ہم آج بیٹھ کے دیکھیں تو آپ کو وہ سیولائزیشنل پل جو ہے، Sam Huntington seems to have the last laugh. He seems to have the last laugh, لیکن I don't think he will be laughing، کیونکہ ان سے میری یقیناً اس پہ گفتگو ہوئی تھی جب وہ حیات تھے، جب وہ لیکچر دیتے تھے ایز این آڈینس ممبر. He did not، وہ یہ نہیں کہہ رہے تھے کہ ایسا ہونا چاہیے، وہ کہہ رہے تھے کہ ایسا ہو سکتا ہے. اینڈ ان کو ان کے جو خدشات تھے وہ نہ صرف آپ کی ابھی تک تو لوگ بات کرتے تھے نا کہ یہ اسلامک ایکسٹریمزم، جس کو یہ اسلامسٹ ایکسٹریمزم یا یہ جو آئیسس قسم کے گروپس ہیں، لیکن امریکہ میں جو سیولائزیشنل پل ہے جس کی وجہ سے ٹرمپ آئے، بھارت میں جو ایک سیولائزیشنل پل مودی صاحب نے بنا دی ہے ہندوتوا کے ساتھ، اور چائنا بھی ایک سیولائزیشنل پل سے آ رہا ہے. تو اب یہ ڈیفینیشن آف دا نیو فالٹ لائنز جو ہے، اور وہ میرے خیال میں بہت ایک تشویشناک اس لیے ہے کہ اگر یہ خدشات صحیح ہیں تو وی ول لک بیک ایٹ دا لاسٹ 30 years ایز دا گولڈن ایئرز. صحیح. اس میں مجھے یہ بتائیے کہ جو انکلوسیو پیٹرنز تھے معاشرتوں کے اور ریاستوں کے بھی، اور خاص طور پہ وہ ریاستیں جو کہ ڈائیورس ہیں، جن میں بہت سارا جو ہے وہ مختلف ایتھنیسٹیز، لینگویجز، یہ اس میں جو بنیادی جو چیز جو گلو تھی جو ان کو جوڑ کے رکھ رہی تھی وہ انکلوژن تھا. اب یہ جو چیز جو ہم ایکسکلوژنری ڈسکورس دیکھ رہے ہیں اور جس میں الٹرا نیشنلسٹ ڈسکورس بھی آ رہا ہے، اس سے آپ کو لگتا ہے کہ ریاستوں میں ایک جو ہے وہ ٹوٹ پھوٹ کا عمل بھی شروع ہو سکتا ہے؟ بالکل. انکلوژن جو تھا میرے خیال میں نہ صرف سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد بلکہ شاید پہلی ورلڈ وار کے بعد سے، پہلی جنگ عظیم کے بعد سے ایک طرح سے پہلے ایک ایسپریشن تھی اور پھر ایک پروجیکٹ تھا، اور کہ انکلوژن اچھی چیز ہوتی ہے، ڈائیورسٹی اچھی چیز ہوتی ہے، آپ نے خیال رکھنا ہے اپنی مائنورٹیز کا. ایک طرح سے یہ ایک بیس لائن پھر بن گئی تھی، ایک ایسی چیز بن گئی تھی جو قابل بحث نہیں تھی. اس کو ایٹ لیسٹ کاغذ پہ آپ کو ہر ایک کو کہنا ہوتا تھا. وہ نہ صرف قابل بحث بن گئی، اور یہ ہم نے فلپینز میں دیکھا ڈوٹرٹے کے ساتھ، یہ ہم نے مودی صاحب کے ساتھ دیکھا، یہ ہم نے ٹرمپ صاحب کے ساتھ دیکھا، یہ ہم نے بریگزٹ میں دیکھا کہ نہ صرف وہ ایک قابل بحث چیز بن گئی، لیکن اپنا نیشنلسٹ جھنڈا اٹھا لینا جو دوسری جنگ عظیم کے بعد ایک بڑی ایک غلط چیز سمجھی جاتی تھی دونوں کیمپس میں، سوویٹ کیمپ میں بھی اور پرو امریکن کیمپ میں بھی، وہ ایک طرح سے نہ صرف فیشن میں آیا بلکہ وہ پاور میں آ گیا. اس کا ایک اور ایک بین الاقوامی پہلو بھی ہے. ایک تو آپ نے بات کی نا کہ ود ان کنٹریز جو ہے جب سوسائٹیز اب آپ کی، اور یہ ایک ایسے وقت پہ آ رہا ہے جب گلوبل موبلٹی اتنی ہے کہ آپ دنیا کے کسی کونے نہیں جا سکتے جہاں آپ کو صرف ایک قسم کے لوگ ملے. میں وہ مذاق کرتا ہوں کہ آپ دنیا کے کسی کونے میں چلے جائیں آپ کو کم از کم ایک پاکستانی اور ایک سکھ ڈرائیور، ٹیکسی ڈرائیور ضرور ملے گا. تو اس ٹائم پہ یہ ہونا امپورٹنٹ. ایک بالکل مختصر سی بات، ایک کوشچن مارک جو اور آ رہا ہے جو انکلوژن کے حوالے سے، وہ یونائٹڈ نیشنز پہ آ رہا ہے. یونائٹڈ نیشنز بھی ایک ایکسپیریمنٹ تھی اور اس ایکسپیریمنٹ سے ہم میں سے کوئی خوش نہیں تھا. لیکن یہ جو پچھلے ہفتے ووٹ ہوا اسرائیل والا، اس کے بعد جو ریٹرک آئی ہے اس سے ایک تشویش یہ بھی آتی ہے کہ یہ ایکسپیریمنٹ بھی کہیں کرمبل نہ ہو جائے.
کہ ایک جو خواہش تھی کہ وی کین آل گیٹ along، جو پہلے لیگ آف نیشنز میں تھی پھر یونائٹڈ نیشنز میں تھی، اس کا کیا بنے گا؟ بالکل صحیح ہے. پروگرام کا وقت بھی ختم ہو گیا. ڈاکٹر عادل نجم سے محو گفتگو تھے. ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ. بہت سی چیزیں جو ہے وہ تشنا رہ گئی، لیکن ظاہر ہے ٹیلی ویژن کے اوپر جو ہے وہ ہر چیز جو ہے اس پہ بحث نہیں ہو سکتی تفصیلاً، لیکن جو ٹرینڈز جو ہیں ان کو اسٹڈی کرنا بہت ضروری ہے. ان سے ایک پیٹرنز جو ہے وہ ایمرج کرتے. میں یہ ضرور کہتا چلوں جاتے جاتے کہ جتنی بھی چیزیں ہم نے بنائی ہیں یہ ہر وقت کا اور ہر کانٹیکسٹ کا ایک افسانہ بھی ہوتا ہے. مثال کے طور پہ جو بہت مشہور جو ہے جو حمورابی نے جو کوڈ دیا، اس کوڈ میں جو ہے وہ لوگ ایکول نہیں تھے، اور اس میں اس نے 3 کیٹیگریز جو ہیں وہ ڈالی ہوئی تھی. اس زمانے کا جو اس کی ریاست کا جو اور اس کی بادشاہت کا جو طریقہ کار تھا، اس کے مطابق وہ کوڈ جو تھا اور اس کوڈ کی تنفیذ جو تھی وہ بہت ضروری تھی. پھر امریکن ڈکلریشن آف انڈیپینڈنس کو دیکھ لیں تو اس میں جو ایکوالٹی اور ساری چیز کا ذکر آتا ہے، جو کہ بنیادی طور پہ اگر ہم ٹرمپ صاحب کی اپروچ دیکھیں تو دیٹ گوز ڈائریکٹلی اگینسٹ دی امریکن ڈکلریشن آف انڈیپینڈنس، یا اس چارٹر کے اندر جو بنیادی اصول جو ہے وضع کیے گئے. لیکن وہ بنیادی اصول جو ہیں وہ بھی ایسے اصول نہیں ہیں کہ جن کو آپ ارتقائی طور پہ یا بایولوجیکلی جو ہے ان کو آپ قبول کر سکیں. وہ ایک نیریٹو، ہم نے ایک بیانیہ تشکیل دیا ہے، اور اس بیانیے کے نتیجے میں ہم نے ایک خاص قسم کا معاشرہ تشکیل دینے کی کوشش کی ہے. اب کیا یہ افسانہ جو اس وقت کا تھا، کیا یہ افسانہ اب ٹوٹ پھوٹ جائے گا؟ اور اگر ٹوٹ پھوٹ جائے گا تو اس کی جگہ نیا افسانہ کیا بنائیں گے ہم؟ واٹ ول بی دا نیو فکشن فار دا کمنگ ایئرس؟ That is one of the great unknowns.